اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 36۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ اِنَّ بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا، لو اگر، انا بے شک، لہم انہی کا ہو، ما جو، فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ اور اتنا اور بھی، معہ اس کے ساتھ، لیفتدوا تاکہ بطور فدیہ دیں، بھی اسے، من عذابی عذاب، یوم القیامتی روز قیامت، ما تقبل نہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر بیان فرمایا ڈاکہ زنی کی سزاؤں کو، اور پھر اللہ پاک نے نیک اعمال کا شوق دلانے کے لیے ترغیب کا انداز اختیار فرمایا۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھنے والے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک نے ترہیب کا انداز اختیار فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر برے اعمال کی نفرت پیدا ہو۔ گزشتہ کلاس کے اندر میں یہ امر بخوبی واضح کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان 3 آیتوں کے اندر ایک انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا ہے، وہ قوت اور طاقت پیدا کی ہے کہ اگر انسان ان 3 آیتوں پر بخوبی غور کر لے تو وہ ہر قسم کی چوری چکاری سے، ہر قسم کی ڈاکہ زنی سے تائب ہو جائے۔ اب دیکھیے آیت مبارکہ کا انداز، جس کے اندر اللہ پاک نے ترہیب کا انداز یعنی خوف دلانے کا انداز اختیار فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ۔ اب اس کو آپ سمجھ لیجئے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ پچھلی آیت کے اندر اہل ایمان کو حکم ہے تقوی کا، وسیلہ اختیار کرنے کا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بات کافروں کے لیے ارشاد فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ جب وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوتے تو تقوی اور وسیلہ اور جہاد وہ تو یقیناً ان تینوں سے محروم ہوں گے۔ جب وہ ان تینوں سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ ایمان سے بھی محروم ہوں گے تو وہ کافر ہوں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اگر انہی کا ہو جو زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا اس کے ساتھ اور بھی۔ اللہ پاک کا انداز دیکھیں، کیا انداز ہے اللہ رب العالمین کے بات سمجھانے کا۔ اللہ پاک جہاں اہل ایمان کو خوشخبری سناتا ہے، نوید سناتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین کافروں کو ان کا انجام بھی سناتا ہے۔ اب انسان کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اپنے لیے ایمان کا راستہ چنتا ہے یا اپنے لیے وہ کفر کا راستہ چنتا ہے۔ دیکھیے گا، پھر غور کیجئے گا، زمین کے اندر سب کا سب انہی کا ہو، کتنی یہ وسیع و عریض زمین ہے، کتنی اس کے اندر کشادگی ہے۔ زمین کا اگر حدود اربع معلوم کیا جائے تو زمین کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پوری روئے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب انہی کا ہو، اور اتنا اس کے ساتھ اور بھی ہو، تاکہ وہ روز قیامت عذاب سے نجات پائیں بطور فدیہ دے کر۔ یہ کل مال جو زمین کے اوپر جو کچھ بھی مال ہے،
زمین کے اندر جتنا بھی سرمایہ ہے، زمین کے اندر جتنا بھی سونا ہے، زمین کے اندر جتنی بھی چاندی ہے، زمین کے اندر جتنی دولت، سرمایہ، مال، کل مال اور اتنا اور بھی، یہ سارا دے کر، بطور فدیہ دے کر، اگر وہ روز قیامت عذاب سے نجات پانا چاہیں، عذاب سے اپنی جان چھڑانا چاہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما تقبل منہم، تو یہ فدیہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے صرف دردناک عذاب ہی ہوگا۔ یعنی اس عذاب سے نجات پانے کی ان کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اگر وہ روئے زمین کا کل مال اور اتنا اور بھی بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں تو ان کی جان بخشی نہیں ہوگی، ان کی نجات کی، ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اب آگے سنیے گا آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 37 پڑھنے لگا ہوں۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یریدون بہت چاہیں گے، ان کہ یخرجوا وہ نکلیں، من النار آگ سے، وما ہم اور وہ نہیں، بخارجین نکل سکیں گے، منہا اس سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب، مقیم ہمیشہ رہنے والا۔ یہ ہیں دو آیتیں جن کے اندر اللہ پاک نے ترہیب کا، یعنی برے اعمال یا کفر کے اوپر انجام کو بیان فرمایا ہے کہ ان کافروں کا انجام کتنا بھیانک ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا۔ وہ چاہیں گے اس عذاب کے اندر جب پہنچ جائیں گے، جہنم کے اندر جب پہنچ جائیں گے، اس عذاب کے اندر چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، اس عذاب کے اندر وہ چلا رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ چاہیں گے کہ وہ اس عذاب سے، اس آگ سے نکل سکیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، یہاں پر بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر عذاب کی سختیوں سے دوچار ہوں گے تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس اس وقت زمین بھر، یعنی زمین کے برابر سونا ہو تو کیا وہ سونا دے کر تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں، ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا دنیا کے اندر تم سے اس سے بھی بہت ہلکی اور آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور وہ تھا ایمان۔ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لے آتے تو تم اس عذاب نار سے آج نجات پا سکتے تھے۔ وہ ایمان لانا کتنا آسان تھا بنسبت اس کے کہ تم زمین کے برابر سونا راہ خدا کے اندر خرچ کرو۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر ایمان لانا تمہارے لیے کس قدر ہلکا تھا، آسان تھا۔ دنیا کے اندر تم نے وہ آسان راستہ اختیار نہیں کیا، اور آج جہنم کے اندر پہنچ کر اس سے کئی گنا زیادہ مشکل کام کرنا تم آسان سمجھ رہے ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمہارا اس عذاب کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ آج جب تم اس عذاب کے اندر گرفتار ہو چکے ہو اور اس عذاب سے تم چیخ و پکار کر رہے ہو، تو آج تمہیں اس عذاب کے اوپر یقین آیا ہے۔ اگر تمہیں یہ یقین دنیا کے اندر ہی آ جاتا تو تم اس عذاب سے آج بچ جاتے۔ ان دونوں آیات مبارکہ کا نچوڑ اور حاصل یہ ہے کہ اصل دولت ایمان ہے۔ آپ ذرا موازنہ کریں، خود موازنہ کریں کہ زمین کے برابر سونا اور اتنا اور بھی، یعنی 2 گنا زمین کے برابر اور اتنا اور بھی اگر کسی کے پاس سونا ہو اور وہ سونا راہ خدا میں خرچ کرے، تو اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 35 کے اندر اہل ایمان کو 3 کام کرنے کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر
ایمان کی قدر و قیمت کو واضح کیا کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ اب یہ سارا مضمون، ان تینوں آیتوں کا مضمون میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، ان تینوں آیتوں کا مضمون در حقیقت اس لیے ہے کہ چور چوری سے باز آ جائے، چور چوری کرنے پر آمادہ ہی نہ ہو۔ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اور وہ اسے بآسانی اٹھا بھی سکتا ہو، تب بھی وہ اس چیز کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، کیونکہ جس آدمی کے اندر ایمان کی پختگی ہوتی ہے، جس آدمی کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے اور وہ تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے، وسیلہ کی راہ اختیار کرتا ہے، وہ جہاد کی راہ اختیار کرتا ہے اور اس کے اندر ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ چوری کرنے پر آمادہ ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ چوری کرنے پر تل جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر جائے؟ یہ مضمون ہے جس مضمون کو سنانا چاہیے، ہر چور کو یہ مضمون سنایا جائے، ہر ڈاکو کو، ہر رہزن کو، ہر لٹیرے کو، ہر قاتل کو، ہر غنڈے کو، ہر بدمعاش، بد کردار، فاسق اور انتہائی غلیظ کردار کے حامل انسانوں کو اگر یہ مضمون سنا دیا جائے، انہیں یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کے دن کیا ہونا ہے، بہت یقین سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پھر وہ چوری سے باز آ جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو تھانے ہیں، ہمارے ہاں جو جیل خانے ہیں، ہمارے ہاں جو عدالتیں ہیں، ان تھانوں، جیل خانوں اور عدالتوں کے اندر مجرموں کی اصلاح کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص کو اگر 6 سال کی یا 2 سال کی سزا بھی ہم نے دے دی ہے، اسے جیل کے اندر ڈال دیا ہے، جیل کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا ہے، تو اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک تو کیا جاتا ہے مگر اس کی اصلاح کا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ اگر جیل خانوں کے اندر تربیتی ورکشاپس قائم کی جائیں، اگر جیل خانوں کے اندر ٹریننگ سیشنز کا اہتمام کیا جائے، اگر جیل خانوں کے اندر قرآن مجید کی آیتیں ترجمہ، تفسیر، تشریح کے ساتھ پڑھا دی جائیں، تو بہت حد تک یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ پھر جرائم ختم ہو جائیں گے، پھر چوری چکاری ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 37 کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ